السلام علیکم ڈیئر لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سب کچھ بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے. If you are new to this channel is purely devoted for English language and learning. As far as classes are concerned, I also give classes or lectures on BA English and FA or FSC English as well. In the meanwhile, I try to give lectures or give explanation of the questions related to any exam, but unfortunately I can't spare enough time for these things, so it misses out usually. But now I have spared a little time to give an explanation or like give a lecture on how to prepare for Ielts exam or how to prepare yourself for English speaking, because this is what that our students majorly suffer a lot. Because ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے whether they are doing their masters in English or whether they have done their bachelors in English, but the way how they speak, that concerns a lot, and they face a lot of difficulty in taking away their Ielts exam, TOEFL, or applying for an English speaking country. So this is a very burning question or like critical issue that must be questioned in a very proper manner. So in this video you are going to get very beneficial and important tips for Ielts exam or for English speaking or for any exam. The very first thing is that how you make a schedule of your day to prepare for an exam. How you plan your time, how you prepare your mind that you are going to give this time for this exam. So IELTS exam کے لیے آپ نے اپنا جو دن کا اسکیجول ہے وہ مینٹین کرنا ہے. اس کے 4 بیسک ایریاز ہوتے ہیں: لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. سو آپ نے یہ اپنے اندر ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کرنا ہے کہ جب تک آپ ان چاروں اسکلز کو پراپر ٹائم نہیں دے رہے ہیں یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ. آپ کو ان چاروں اسکلز کو پروفیشنسی حاصل کرنے کے لیے ایکول ٹائم دینا ہے. If you are good at listening and if you feel that your speaking is not good or you are not proficient in speaking, آپ نے اپنی speaking کو listening کے level پہ لے کے آنا ہے. Then you are good at writing but your writing style or your creative writing is not so good. تو آپ نے اپنی رائٹنگ کو ان کے ایکول لیول تک لے کے آنا ہے. ایک جو غلطی یہ سارے اسپائرنٹس آئلٹس ایگزام کے لیے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ رائٹنگ میں تو بہت اچھے ہوں گے بٹ دیئر اسپیکنگ از ناٹ گڈ. تو وہ جو ایک مقررہ ٹائم دیا جاتا ہے 1 منٹ 2 منٹ، اس میں آپ نے ایک خاص چیز کے اوپر بولنا ہوتا ہے. جب آپ اس کو آسان لفظوں میں، آسان لہجے میں، اپنے اچھے سے ایکسنٹ میں کنوے نہیں کر پاتے ہیں اور ایٹ دا سیکنڈ ٹائم آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ بہت اچھی کسی بھی ٹاپک کے اوپر لکھی ہوئی ہے لیکن آپ کی جو اسپیکنگ ہے وہ اچھی نہیں ہے، تو آپ کے جو مارکس اور جو بینڈز آتے ہیں وہ پورے نہیں آ سکتے ہیں. تو آپ کو وہ اچھا سکور جو ہے کنسیڈر نہیں کیا جاتا یا پھر وہ آپ کے جو میرٹ سکورز ہوتے ہیں وہ نہیں بن پاتے ہیں. سو دس از دا تھنگ، آپ نے اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ جو چاروں اسکل ہیں آپ نے ان کو پراپر ٹائم دینا ہے، اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از، جو ہم بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں کہ ہم بھاری اور موٹے الفاظ جو ہیں وہ سرچ کرتے ہیں ڈکشنری سے، مشکل ورڈز، تاکہ جب ہم بولیں تو کسی اور کو سمجھ ہی نہ آئے. تو دس از ناٹ دا لینگویج. آپ نے لینگویج کو ایسے لرن کرنا ہے دیٹ یو آر اسپیکنگ اینڈ دا ادر پرسن ویدر دیٹ از نیٹو اسپیکر اور ویدر دیٹ پرسن از ٹوٹلی اگنورنٹ آف انگلش اسپیکنگ اور اینی ادر لینگویج یو آر اسپیکنگ اور یو آر گیٹنگ پروفیشنسی ان، he may understand or he may get the idea of your speaking or idea of what are you saying. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں دوسرے کو اگر سمجھا پا رہے ہیں تو this is the skill. تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ایزی اور کمیونیکیٹنگ اسٹائل جو ہے وہ اپنانا ہے. سیکنڈلی، آپ جو ٹاپک بھی کر رہے ہیں یا جو چیز بھی کرتے ہیں اس سے ریلیونٹلی بولنے کی کوشش کرنی ہے. اینڈ دا تھرڈ ٹپ از دیٹ کہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں، آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں، اف دے آر انٹرسٹڈ ان انگلش لینگویج اینڈ لرننگ اور اف یو نو اینی پرسن نیئر ٹو یو دیٹ کین کنوے اور دیٹ کین کمیونیکیٹ ود یو
آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا کمیونیکیشن ٹرائل رکھیں اور تھوڑا سا بولنے کی پریکٹس جو ہے وہ کرتے رہیں، بیکاز ٹیسٹ کے اندر آپ کو ابرپٹلی فوراً جو ہے MCQs کویشچنز اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک فکس ٹائم ہوتا ہے، اس سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ نہیں دیا جاتا، تو دیٹ کین گیو یو اے بگ ٹف ٹائم، تو اس میں پریکٹس کر کے جائیں. سیکنڈلی رائٹنگ کی پریکٹس کریں، ڈیفیکلٹ ٹاپکس، ایزی ٹاپکس، جو بھی آپ کو لگے کہ آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. اور فورتھ تھنگ از دیٹ کہ آپ جو آئلس کے پیپرز ہیں، پریکٹس پیپرز دیے گئے ہوتے ہیں، آئلس بک بھی ہوتی ہے، آپ ان کو دیکھ کے پریکٹس کریں. سیکنڈلی چیزوں کو اپنے اوپر ہیوی نہ کریں، بٹ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. اوکے یہ آئلس ایگزام ہے، یہ انگلش لینگویج کے ایگزام ہے، اینڈ دس از اے ٹیسٹ ٹو میئر دا انگلش لینگویج پروفیشنسی، اینڈ دیٹ از دا موسٹ ریکگنائزڈ ٹیسٹ ان دا ورلڈ. اور آپ کو یہ جو 140 کنٹریز ہیں ایلیجیبل کرتا ہے ان میں ٹیچنگ کے لیے، ورک کے لیے، اسٹڈی کے لیے اپلائی کرنے کے لیے. یہ چیز آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے. سیکنڈلی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اوکے آپ جو ہے آئلس ایگزام وہ دینے جا رہے ہیں. پھر آپ اس کے لیے دیکھیں گے کہ اس کے 4 ایریاز ہیں، چاروں ایریاز میں آپ کو ایکولی اسکلفل ہونا ہے. آپ نے اپنی ایبلٹی جو ہے، ایلیجیبلٹی جو ہے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. جو ویکر ایریا ہے اس پہ آپ نے زیادہ ورک کرنا ہے اور چاروں کو ایکول لے کے آنا ہے، کیونکہ جب آپ کی جو ایکول ایریاز ہوں گے تب آپ بہت اچھا سکور جو ہے وہ لے کے آئیں گے. ایک میں بہت زیادہ ہائی لیول پہ ہوں اور دوسرے میں بہت زیادہ لو لیول پہ ہوں، یہ چیز آئلس میں جو ہے وہ بہت ہارمفل ہوتی ہے. بیکاز آئی ہیو آلسو مائی سیلف ٹیکن دس آئلس ایگزام. So I am a very easy person, like easy going, so I don't believe in heavy words or difficult English so that I can appear a big master of English. No, this is not my belief, but I just believe in communication. When I can convey my words, convey my language, convey my meanings to the other person, so this is the thing that makes you successful. اس ٹپ کو اپنے اندر جو ہے وہ لے کے آئیں اور باقی چیزوں کو پریکٹس کریں. اف یو ہیو اینی ادر کویسچن یو کین آسک می، آئی ول بی اویلیبل انشاء اللہ فار یو.